نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ کیلنڈر دیکھنے کے دو طریقے رہے ہیں. ایک سورج کے ذریعے سے ٹائم کیلکولیشن، منتھ ایئر کیلکولیشن ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے چاند کے ذریعے سے کیلکولیشن. اسلام میں چاند والے کیلکولیشن کو پسند کیا گیا ہے. اس بات کی بھی وضاحت کی گئی. انڈیا کے غیر مسلم یہ لوگ بھی چاند کے ذریعے سے ہی اپنے اسپیسیفک موسم کا کیلکولیشن کرتے ہیں، اور جتنے بھی یہاں تہوار فیسٹیولز پائے جاتے ہیں اسی چاند کی کیلکولیشن کے بیس پر ہوتا ہے. آج 13 جنوری ہے. آج کے دن ہندوستان کے اندر ابھی 2026 میں پونگول کے نام سے ایک فیسٹیول چل رہا ہے، جس کے اندر سب سے اہم چیز جو کی جاتی ہے نوجوانوں کی طرف سے، بڑوں بوڑھوں کی طرف سے، ہر کسی کی طرف سے، وہ ہے پتنگ اڑانا. اس پتنگ بازی کی تاریخ کیا ہے اور اس کے کرنے میں کوئی فوائد ہے بھی یا نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکشن کرنا چاہیے. تو پتنگ کے اصل ابتدا چائنیز ہے. ہندوستان میں چائنا کے پروڈکٹ بین کرنے کی بڑی خواہش ہے، لیکن چائنا کا کلچر بین نہیں ہو رہا ہے. تو پتنگ بازی ایکچوئل میں اس کی ابتدا ہوئی ہے چائنا سے. 5th سینچری بیفور کرائسٹ BC میں چائنا میں فوجی یعنی کہ ڈیفنس ضرورت کے لیے پتنگ کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا تھا. اتنی دور سامنے والے دشمن کا قلعہ ہے، پتنگ اڑائیں گے تو دھاگا جائے گا، دھاگے ذریعے معلوم ہوگا کہ کتنی دور ہے قلعہ. یا اسی طریقے سے کبھی کبھی کوئی نوٹس بھیجنے کے لیے پتنگ کا یوز کیا جاتا تھا. یہ سارے طریقے ایک فوجی ضرورت کے لیے چائنا نے پتنگ بازی شروع کی تھی. لیکن پھر وقت کے گزرتے گزرتے وہاں سے وہ پتنگ بازی کا تہوار انڈیا میں آیا. عرب کے لوگوں میں تو خیر یہ گیا نہیں. عرب کے لوگ ابھی سب لے رہے ہیں. عرب کے لوگ اور خاص طور پہ اسلامی مزاج بھی ایسے ہی گیمز کو پسند کرتا ہے جن گیمز کے اندر انسان کی ورزش ہو، فزیکل ہیلتھ میں اضافہ ہو. اب پتنگ پلانے میں تو کوئی فزیکل ہیلتھ میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو مغلیہ ٹائم پر پتنگ بازی چائنا سے انڈیا کی طرف منتقل ہو گئی تھی اچھے طریقے پر. اور پھر شاہی بادشاہ لوگ اور رائل لوگ پتنگ بازی کرنے لگے. عام لوگوں کی طرف سے یہ چیز نہیں ہوئی تھی. پھر بعد میں اس میں کمپٹیشن ہونے لگے، جوا ہونے لگا. اور بسنت کہا جاتا ہے بسنت کا تہوار، یعنی کہ سردیاں ختم ہونے کے بعد میں جب موسم تھوڑا سا آٹم سیزن یا کہہ سکتے ہیں ہم، سردیاں ختم ہونے کے بعد میں جب موسم میں اعتدال آتا ہے، سکون آتا ہے، اس وقت میں ہوائیں بالکل صاف صاف چل رہی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے، آسمان صاف ہے. ایسے موسم میں یہ فیسٹیول منایا جانے لگا. پہلے تو وہی بادشاہ لوگ ہی کر رہے تھے. پھر وقت کے گزرتے ہوئے جب برٹش گورنمنٹ یہاں پہ آئی تو ان لوگوں نے پتنگ بازی کو بسنت موسم کا، یعنی کہ یہ اسپرنگ سیزن کا ایک خاص فیسٹیول، کلچرل فیسٹیول بنا دیا. ساتھ میں لوگوں میں جو شرط، اور پھر چائنا سے اپنے پاس ایک مانجا بلکہ آتا جس میں دھاگے پر کانچ لگی ہوئی ہوتی. کمپٹیشن ہوتے ہیں، میں پتنگ اڑاؤں گا تو بھی پتنگ اڑائے گا. اب ہم دونوں پتنگوں کو آسمان میں لڑائیں گے، جس کا پتنگ کٹا وہ ہار جائے گا، اس کو پھر قیمت دینا رہے گا. جوا دریا. اب اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ پتنگیں کاٹنے کے چکر میں کئی سارے پتنگیں اڑ کر جہاں یہاں وہاں چلے جاتی ہے. اور میرا بھی سابقہ پڑا ہے، آپ میں سے کئی لوگوں کا واسطہ ہوا ہوگا. اور ہر دوسرے دن ابھی دیکھ رہا ہوں میں نیوز آ رہی ہے اپنے حیدرآباد میں ہی کہ کسی کی گردن کٹ گئی، کسی کی گردن کے اوپر
مانجا لگا اور ان کی گردن پہ بڑا زخم آ گیا، کسی کے ہاتھ پہ مانجا لگا زخم آ گیا، تو اس دھاگے، کانچ والے دھاگے جس کو ہمارے یہاں پہ مانجا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کے جانی نقصان ہو رہے ہیں۔ پھر سوری یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے پتنگ کے چکر میں چھتوں پہ سے کود جاتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، پتنگ دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، چھت پہ سے گر جاتے ہیں، یا صحیح پتنگ دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، مین روڈ پہ جا کر گاڑی ٹھوکر مار دیتی ہے ان کو۔ ایسے ہی کئی سارے جانور جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، انسانوں کے ان پتنگوں کی وجہ سے اور یہ دھاگوں کی وجہ سے ان جانوروں کا بھی نقصان ہونے لگتا ہے۔ پھر پیسوں کا الگ نقصان، بہت زیادہ پیسے ضائع کیے جاتے ہیں، ایسی پتنگ ویسی پتنگ، جوا الگ ہوتا ہے۔ اور اسی فیسٹیول کے دوران میں مرغیوں کی بھی لڑائی کا، پرندوں کی بھی لڑائی کا ایک خاص کلچر ہے یہاں آندھرا تلنگانہ کے اندر، جو تو بہت بری بات ہے یہ بھی، اس میں بھی جوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میسر، ان الخمر اور میسر دونوں کو ایک ساتھ حرام قرار دیا۔ میسر یعنی کہ جوا، تو جوے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے مسلم کلچر کے اندر بھی یہ چیزیں اندر آ گئی ہیں۔ ہر نوجوان بچہ مسلمانوں میں سے چاہتا ہے کہ وہ بھی پتنگ اڑائے، اس میں ایک قسم کا مزہ لینے لگا ہے۔ کھیلنے کے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان انہی کھیلوں کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے جو اس کو نقصان دیتی، اور خاص طور پہ جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے وہی کرنا چاہتا ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کلچر سے بچنا، یہ کلچر برا کلچر، ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلتھ میں بینیفیشل کھیلوں کو اختیار کرے، اپنے لیے پسند کرے، اپنے بچوں کے لیے پسند کرے، اس کے لیے شکلیں پیدا کرے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مسلموں میں بھی مسلمانوں میں بھی پتنگ بازی کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں کہ بہت بری طریقے سے میوزک لگا دیتے ہیں چھت کے اوپر، اور پھر ایک مطلب پوری گلی وہ میوزک چلتے رہتا ہے، اور جتنے بوڑھے جتنے بچے ہوتے ہیں اس میوزک کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ پتنگ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سارا منظر، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے محلوں کے اندر، تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس میں مسلمان بھی انوالو ہوتے ہیں۔ مسلم بستیوں کے اندر اچھے خاصے پتنگ بکتے ہیں، ہندو دیوالی آتا ہے تو پٹاخے اتنے نہیں بکتے، لیکن جب پتنگ کا موسم آتا ہے تو پتنگ بہت چلتے ہیں، اچھے اچھے گھر کے لوگ بھی پتنگ بازی میں لگ جاتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مستی کے لیے تھوڑا بہت اڑا سکتے ہیں کیا؟ یہ ایسا ہی ہے، ٹیسٹ کے واسطے تھوڑا بہت زہر پی سکتے ہیں کیا؟ زہر ٹیسٹی مل رہا ہے تو زہر پی سکتے ہیں کیا؟ ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سی شراب پی سکتے ہیں کیا؟ کسی کا دل گوارا نہیں کرے گا ٹیسٹ کے لیے شراب پینا، ٹیسٹ کے لیے زہر پینا۔ اسی طریقے سے مستی کے لیے پتنگ اڑانا یہ بھی منع ہی کیا جائے گا۔ ہوگا یہ کہ پہلے تو شروع میں نارمل کھیلیں گے، پھر وقت کے گزرتے اس کی لت لگ جاتی۔ چلیے ہمیں لت نہ لگے، ہم سمجھدار ہیں بولیں گے، اب نیو جنریشن جو ہماری ہی اولاد آئیں گی ان کے دلوں میں اس کام کی قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے فیسٹیولز میں ہم اپنے کلچر کو نہ بھولیں، اور پھر یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے بچنا، اور اس نقصان سے ایز مچ ایز پاسبل اپنے ساتھیوں کو منع کرنا، اپنے جاننے والوں کو روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کئی سارے ٹریفک حادثات ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی برائی سے اور ایسے فیسٹیول سے یا ایسے اعمال سے جو اسلامی کلچر سے دور ہے، لوگوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک جا سکتے ہیں آپ۔ السلام علیکم۔